اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Section number 32 and ayah number 243 یہ جو اب دو رکوع آ رہے ہیں یہ پھر بنی اسرائیل کے متعلق لیکن میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ان دو رکوعوں میں بنی اسرائیل کا گویا کہ غزوہ بدر ہے جس کا نقشہ کھینچا گیا۔ امت بنی اسرائیل کے اندر جس لڑائی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کو کہ میں غزوہ بدر کہہ رہا ہوں، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور کیونکہ مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی غزوہ بدر پیش آنا ہے تاکہ ان کے لیے ایک نمونہ ہو جائے، ان کے سامنے ایک نقشہ آ جائے کہ دیکھو تمہیں بھی ان حالات سے سابقہ پیش آنا ہے۔ ابھی پڑھنا ہے نا، ابھی بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون کی قوم کی غلامی سے نجات دلا کر انہیں ساتھ لے کر چلے، راستے میں دریا کراس کیا تو اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، جو اس کے ساتھی تھے موسیٰ کی قوم میں سے جو ساتھ چلے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے، مصر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک قوم بنی اسرائیل تھی اور ایک مصری قوم تھی جسے قبطی قوم کہا جاتا ہے۔ کون سی قوم؟ قبطی قوم۔ حکمران مصری قوم کے لوگ تھے، فرعون مصری قوم کا تھا، قبطی قوم کا۔ بنی اسرائیل ان کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں گئے کب تھے؟ جی، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا شخص جو مصر پہنچا تھا وہ غلامی کی حالت میں حضرت یوسف تھے۔ پھر اللہ نے انہیں وہاں کچھ اختیار دیا تو انہوں نے اپنے خاندان کو وہیں پر بلا لیا، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت۔ یہ ہے وہ وقت کہ بنی اسرائیل مصر آئے ہیں۔ اس وقت تو ان کے حالات اچھے تھے، ان کا جو بھائی تھا وہ حاکموں میں سے تھا وہاں، لیکن وقت رفتہ کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا معاملہ کہ مصریوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ پھر ان میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو پھر وہ موسیٰ فرعون سے کہا کہ میری قوم کو بھیج دیجئے میرے ساتھ، وہ انہیں لے کر گئے اور سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ دریا کے جب اس پار گئے ہیں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، من و سلوہ اترا، چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، وہاں رہے۔ پھر اللہ نے ان کو حکم دیا، جب انہوں نے مانگا کہ وہی کھا پی کے تنگ آ گئے ہیں ہم، یہ مطلب یہ ہے کہ اتنی غذائیں اچھی، من اور سلوہ، اب یہ مزاج اس کو پسند نہیں کرتا، کچھ ہوں ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، پیاز، لہسن، یہ ترکاریاں وغیرہ، کھیرے، دالیں، یہ چیزیں اب ان کو من کرتا ہے، چٹخارا جو ہے وہ چاہیے۔ تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آؤ جہاد کرو، یہ زمین ہے فلسطین کی، جہاد کرو، ہم تمہیں فتح دیں گے، تو پھر اس میں سے اگانا اور کھانا جو بھی تمہیں چاہیے۔ تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ آئے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، لڑو تم اور تمہارا رب، ہم تو یہ یہاں بیٹھے، لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ان سے کہو ہٹ جائیں، پھر ہم آ جائیں گے۔ وہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان سے کہو وہاں سے چلے جائیں، پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، جب تک وہ وہاں پر ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا تو پھر اللہ کی ان پر لعنت ہوئی۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، تو حرام کر دی گئی وہ ارض فلسطین ان پر 40 سال کے لیے۔
یہ پھر 40 سال اسی میدان تیہ میں یتیہون فی الارض، اسی میدان تیہ میں یہ پھرتے رہے ہیں۔ پھر اسی دورانیے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اگلے نبی یوشع ابن نون، پھر ان کی سرکردگی میں انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اللہ نے ان کو فتوحات دیں، ارض فلسطین انہوں نے فتح کی ساری۔ لیکن پھر وہ جب فلسطین فتح کر لیا تو ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، پھر وہ علیحدہ علیحدہ ان کی کچھ، پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، ہم نے منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، پھر تم اس طرح کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، وہ دوسروں کے پاس وہ غلام بن جاتے تھے، تو پھر جب وہ تمہارے پاس غلاموں کی حیثیت سے لائے جاتے پھر تم فدیہ دے کے ان کو چھڑایا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے ان کو تمہارا غلام نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کا یہ حکم ہے تو وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم تھا کہ ان کو گھروں سے نکالو ہی مت۔ تو یہ اب آپ کے ذہن میں ہے، بنی اسرائیل فلسطین میں انہوں نے جب اپنی حکومت بنائی تو کوئی ایک حکومت نہیں تھی، مختلف ان کی حکومتیں تھیں، 12 حکومتیں ہر قبیلے کی، تو ان میں پھر یہ انتشار تھا، فساد تھا۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ جو باہر کے لوگ تھے کافر، انہوں نے بھی پھر ان پر چڑھائی کی، پھر ان کو مجموعی طور پہ بنی اسرائیلیوں کو مارا، نکال دیا یہاں سے، کسی کے ساتھ کوئی حشر، کسی کے ساتھ کوئی حشر۔ بیرونی طاقتوں نے پھر ان پہ جب ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا تو پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اب ہم پھر جہاد کرتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کوئی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے سپہ سالار۔ تو پھر وہ اب آگے ساری ڈیٹیل آئے گی، یہاں تک آپ ساتھ چلیے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جب باہر سے دوسری طاقتوں نے ان کو مارا تو یہ اپنے گھروں سے نکلے، ہزاروں کے ہزاروں لوگ اپنے علاقوں سے بھاگے۔ حذر الموت، کیوں بھاگ گئے بھائی؟ موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ تم۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب یہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً وہ اسی جسم کے ساتھ اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا ہو۔ لیکن دوسرا معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کے حوصلے اتنے پست ہو گئے تھے، اخلاقی طور پر، مانوی طور پر، روحانی طور پر، اللہ نے کہا مردہ ہو تم، اور پھر اللہ نے ان میں جوش و جذبہ پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کو وہ ایک اخلاقی مورال، ایک ایمان، ایک وہ روحانیت عطا کی، وہ پھر تیار ہوئے جہاد کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور دیکھو یہاں پھر حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ پھر یہ درمیان میں پھر حکم آ گیا قتال کا، ان کا ایک آیت میں ان کا ذکر کر کے پھر آگے مسلمانوں کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے، تیار رہو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والا، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ پیچھے آیت آ گئی ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑائی جہاد فرض کر دیا گیا، تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، جان تو پیاری ہے نا، تمہیں بہرحال وہ پسند نہیں ہے، جہاد تم پہ فرض کر دیا گیا ہے لیکن وہ تمہیں اتنا پسند نہیں ہے۔ یہاں پھر موٹیویشن دلائی جا رہی ہے کہ تم ہی لوگ تھے نا جو کہتے تھے مکہ میں کہ اللہ کے رسول کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آگے سے لڑائی لڑیں، تو اب یہ موقع آ گیا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم کرو جہاد اللہ کی راہ میں، اور جان لو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص کہ جو قرض دے اللہ کو، قرض حسنہ۔ دیکھو جب جہاد ہوتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جب دو قومیں آپس میں جنگ کرتی ہیں، جب دو ملک جنگ کرتے ہیں تو بہت پیسہ لگتا ہے، معیشت تو تباہ ہو جاتی ہے، کاروبار زندگی تو باقی تو بند ہو گیا نا سارا کچھ، صرف جب آپ جنگ کرتے ہیں تو پھر باقی چیزیں ختم، معیشت تو تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو جب آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ کو جرأت چاہیے، حوصلہ چاہیے، سرفروشی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال بھی چاہیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو، قرض حسنہ، گڈ لون۔ دیکھیے یہ جو زکوٰۃ ہے یا دوسرا جو آپ
غربا، فقراء، مساکین، یتامہ، ان پہ خرچ کرتے ہیں، اسے صدقات کہتے ہیں۔ ہوتا یہ بھی اللہ ہی کے نام پر ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اسے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے صدقات کے ساتھ۔ زکوٰۃ بھی یہی ہے بیسیکلی، لیکن اللہ جسے قرض حسنہ کہتا ہے، یہ وہ ہے کہ جب آپ پیسہ لگائیں اللہ کے دین کی نصرت میں۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر آپ دین کو غالب کرتے ہیں تو گویا اللہ کو بڑا، اللہ کی بڑائی کو غالب کر رہے ہیں، اللہ کی بادشاہت لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم یہ میری ذات کے لیے کر رہے ہو تو یہ گویا تم نے مجھے قرض دیا، یہ میرے ذمہ قرض ہو گیا جسے میں لوٹاؤں گا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی ہماری فطرت کی وجہ سے۔ جی جی ہاں، زکوٰۃ کا بنیادی مصرف کیا ہے؟ انما الصدق، جو آیت آئی ہے جس میں زکوٰۃ کے مصارف ہیں، انما الصدقات، اسے کیا کہا گیا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ ایک اس میں آخر میں ہے اللہ کی راہ میں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا دین، اللہ کی راہ، لیکن باقی ساری چیزیں ہاں جی، ہاں اس میں یہ کہ اوپن اینڈڈ ہونا چاہیے، خیر خواہی ہے۔ ایک بھائی کو آپ قرض حسنہ دے دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر انٹرسٹ نہ رکھیں اور اسے کلوز اینڈڈ نہ 20 دنوں کے اندر اندر، نہیں، ایسا نہیں بھائی، جب ہو جائے دے دیں، یہ قرض حسنہ ہے۔ تو اس پہ بھی دیکھیں کہ اللہ میاں نے ہماری کتنی نیچر بری ہو گئی ہے، کتنی ہماری اتنی فطرت وہ ہو گئی خراب اس دنیا میں آ کر کہ ہم اسے اپنا پیسہ سمجھتے ہیں۔ اللہ میاں کیسے دے؟ اچھا مجھے قرض دے دو، ہے کس کا؟ یہ پیسہ جو میرے اور آپ کے پاس ہے کس کا ہے؟ میرے والد صاحب یا میری والدہ، وہ اگر مجھے کہیں کہ دیکھنا ذرا 10-20 ہزار روپے دے، مجھے 20 ہزار دیجیے گا، اچھا میں نا، آپ مجھے قرضہ دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ میرے والد صاحب مجھ سے اگر مانگیں کہ یار 20 ہزار روپے آپ پلیز کو مجھے 20 ہزار دے دیں، یہ قرض حسن ہے، میں آپ کو واپس کر دوں۔ قرض حسنہ کا مطلب یقین رکھیں میں اس کے وہ کوئی خرابی نہیں، آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ مجھے اب میرے لیے کتنی امبیرسمنٹ کا مقام، میں اور میری ساری کمائی وہ انہی کی ہے، لیکن میرا باپ مجھے کب یہ کہے گا کہ یار آپ مجھے نا 20 ہزار دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں قرض کے طور، وہ کب کہے گا؟ جب اسے میری فطرت کا کہ اس نے ایسے دینے نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو اچھی طرح اس نے ایسے نہیں دینا، اس کو میں یقین دلاؤں گا کہ یار میں واپس کروں گا اتنے دنوں میں، یہاں تک تو پھر ہو سکتا ہے مجھے شاید یہ دے دے۔ جی اب سوچیں کہ یہ سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب وہ اللہ انداز کیا اللہ نے اپنا، کون ہے جو مجھے، من ذلذی، من الذی بھی نہیں ہے، من ذلذی، کون ہے وہ تم میں سے، دیکھو کوئی تو ہو ایسا، کون ہے جو قرض دے مجھے قرض حسنہ، فیضاعفہ لہ اضعافا، وہ پھر اسے ملٹیپلائی کرے اور بہت زیادہ دگنا چگنا بڑھائے اس کو۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی جانب، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا تھا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں۔ قال هل عصیتم، تو اس نبی نے کہا، یہ تورات میں ان کا نام آیا ہے شمیول نبی، شمیول نبی، ہاں سمائل نہیں ہے، شمیول، شمیول، تو وہ انہوں نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اللہ تو دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ قتال تم پر فرض کر دیا جائے اور پھر تم کرو ہی نہیں، پھر تم جہاد ہی نہ کرو جب فرض ہو جائے تو، ابھی تم خود تقاضا کر رہے ہو۔ قالوا وما لنا، یہ اب دیکھیں یہ پھر وہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ دیکھ لو پھر
پہلے تو تم مانگ رہے تھے قتال، اب جب فرض ہو گیا ہے تو اب تمہیں پسند نہیں آ رہا۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل، تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، بیٹوں سے جدا کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب پھر ان پہ جہاد فرض کر دیا گیا، تولوا، پیٹ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، بس تھوڑے تھے جو بچ گئے۔ یہیں پہلے تو یہیں پر ہی ان کی وہ ہو گئی، سکریننگ ہو گئی، یہیں پر ہی ایک چھلنی تو یہیں لگ گئی، کچھ تو قتال کے ہی منکر ہو گئے، وہ ویسے سائڈ پہ ہو گئے۔ اللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک، پھر کہنے لگے اس کو کیسے بادشاہت مل گئی ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ بادشاہت ہمیں ملے اس کی نسبت۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال و متاع، یہ تو ہے ہی مفلس غریب آدمی ہے، اس کو کیسے بادشاہ ہمارے اوپر بنا دیا گیا۔ ان کے نزدیک جو صاحب عزت تو وہ ہوتا ہے جو پیسے والا ہو، اور جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے۔ آج ہمارا بھی معیار یہی ہے جی، جس کی جیب وزنی ہو تو وہ ہمارے لیے بڑا صاحب عزت ہوتا ہے۔ پیسے اسی کے ہیں، لیکن خام خواہ دو ہاتھوں سے ملنا، جھک کے ملنا، عزت کرنا، یہ ہمارے ہاں پیسہ دلیل ہے کہ یہ بڑا صاحب حیثیت ہے، مقام رکھتا ہے۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں۔ اثر پیسے، دنیا بڑا اثر رکھتی ہے، ہم دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا ہمارے اوپر اپنا روب ڈال دیتی ہے، ہم اسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں ہے، جنہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا ان کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جنہوں نے نہیں سمجھا ان کے لیے یہ دھوکہ ہے، ان کے لیے یہ دھوکے کا سامان۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھ کھل جائے، اس وقت تو کھل ہی جانی ہے، قیامت والے دن تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور شعر ہے میر تقی میر کا، چشم دل کھول، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ یہ خواب ہے جو آپ اور میں دیکھے جا رہے ہیں، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر آنکھ کھل جانی ہے، دیکھ لینا۔ ابھی سے دل کی آنکھ کھولو اور وہ دیکھو، چشم تصور سے وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دو۔ بہرحال یہ کرائیٹیرین کہیں اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، یہ ہمیں فضول باتیں ہیں۔ چلیں جی، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو اللہ نے مفلس بنایا ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، تو اس نبی نے فرمایا کہ اللہ نے بہرحال اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ڈیوائن ججمنٹ ہے، یہ ڈیوائن ڈیسیژن ہے which can never be revoked، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے اسے کشائش عطا کی ہے، اللہ نے اسے وافر دی ہیں دو چیزیں، ایک علم دیا اور دوسرا جسم دیا، طاقت دی۔ اس دور میں تو ایک طاقت کی بڑی ورث تھی، اللہ نے وہ اسے دی ہے، اور دوسرا اللہ نے اسے علم بھی دیا۔ ان دو بنیادوں پہ اللہ نے اسے، تمہارا پیسوں کی بنیاد اللہ کے ہاں کوئی بنیاد نہیں۔ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اسے کو پوچھنے کی ضرورت ہے تم سے۔ اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی نشانی تمہارے لیے کیا ہوگی، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، تابوت سکینہ جسے وہ کہتے ہیں، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون،
اور اس میں کچھ بقیہ جات ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ جو تابوت سکینہ ہے، یہ اب بتایا جا رہا، وقت کا نبی بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے گا اس کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر۔ اور یہ تابوت سکینہ ایک تابوت ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا ہے، عصائے موسوی، تورات جن تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی وہ ہیں، اور اس طرح کے جو ان کے تبرکات، اور جن کو دیکھ کر انہیں سکون آتا ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں سکون آتا ہے کہ نہیں، حجر اسود دیکھتے ہیں سکون آتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ہمارے جو تبرکات ہیں ہم بھی انہیں دیکھیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے تبرکات تھے۔ ہاں وہ تابوت سکینہ، اس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سکینت ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ ان کے جو آپس میں وہ جھگڑے ہوئے تھے، ان پر باہر سے لوگوں نے حملے کیے، تو وہ اٹھا کر ان کا لے گئے، ساتھ تابوت اٹھا کر لے گئے تھے۔ تب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس کی بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس واپس، اور پھر وہ واپس آ گیا۔ ہوا یہ کہ جو اسے اٹھا کر لے گئے اپنے، یہ باتیں ہمیں تورات میں ملتی ہیں، یہاں نہیں۔ وہ جو انہیں اٹھا کر لے گئے ان کے ہاں پلیگ آ گیا، طاعون پھیل گیا، وبا پھیل گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی نحوست چیز اٹھا کر لے آئے، انہوں نے وہ کسی چھکڑے پہ رکھا، وہ صندوق ان کا بڑا سارا، اور بیلوں کو ہانک دیا، لے جاؤ بھائی سے یہاں۔ تو وہ پھر اللہ نے ان بیلوں کو فرشتے ہانک کر انہیں لے آئے، یہ جہاں پر یہ ان کا لشکر تھا، پھر ان کے ساتھ آ کر وہ مل گئے، وہ اب آگے، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے، جب یہ ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا تو پھر اب آگے آپ پڑھیں گے کس طرح اللہ نے پھر ان کو خلافت دی۔ بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضرت موسیٰ کے فوت ہو جانے کے 300 سال بعد پھر ہوا۔ بنی اسرائیل کا خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضرت موسیٰ کی، یعنی اس امت کے رسول کے فوت ہو جانے کے 300 سال بعد پھر ہوا۔ ہمارے جو امت محمدیہ کا خلافت راشدہ کا ہے پیریڈ، وہ رسول کی رسالت اور نبوت سے متصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے جہاد سے انکار نہیں کیا، ان کے تو ساتھی چلے ہی نہیں۔ تو میں وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کو واقعہ سناتا غزوہ بدر میں جس طرح صحابہ نے تقریریں کی تھیں کہ ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس مت کیجئے، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہ جو حضرت موسیٰ کی امت ہے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے طالوت، پھر داؤد، پھر سلیمان علیہ السلام۔ یہ 3 ایسے ہیں بادشاہ، وقت کے بادشاہ بھی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ تو یہ بات میں کیا بتا رہا تھا، ہاں وہ تابوت سکینہ یہ جب ان کے پاس آ گیا تو پھر دور ان کا گزرا حکومت کا۔ پھر حضرت سلیمان نے ایک معبد بنوایا جنوں سے، ایک عمارت تعمیر، آپ جانتے ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، فرسٹ ٹیمپل، جسے پہلی دفعہ گرایا نبوکدنضر نے، بخت نصر نے۔ تو وہ جب اس نے تباہ کیا تو یہ ان کا تابوت سکینہ کہیں نیچے تہہ خانے میں تھا، اور اس پر کوئی ربانیین بھی تھے، ربائی جسے کہتے ہیں ان کے علماء، تو وہ جو کہیں نیچے دبا ہے تو وہ وہیں بند ہو گیا، اسی تہہ خانے میں ہی کہیں۔ اب بھی وہ کہتے ہیں وہاں موجود ہے، ان کی لاشیں وغیرہ بھی ہوں گی، کہیں گل سڑ گئی ہوں گی وہ چیزیں، اب بھی انہوں نے کہیں ڈاکومنٹری وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں اندر ہیں، موجود ہیں اب بھی۔ واللہ عالم فی ھذا الباب۔ تو یہ ہے وہ تابوت سکینہ، اور یہ اس کی حقیقت اور حیثیت۔ سیکنڈ تو انہوں نے بنا لیا تھا، اب یہ تھرڈ، وہ دوبارہ گرا تھا، اب یہ تھرڈ بنا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تابوت سکینہ نکالیں گے وہ تو کہتے ہیں ہے بھی وہیں، اصل انہوں نے لانا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کورونیشن چیئر، وہ بھی لانا ہے انہوں نے، لیکن اس کے لیے اب کافی گراؤنڈ تو تیار ہے۔ دیکھو اب وہ کب شیطانگی کرتے ہیں، ہونا یہ ہے کہ انہوں نے قبۃ الصخرہ اور مسجد نبوی، اس مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی کہہ رہا ہوں، مسجد اقصیٰ
اور قبۃ الصخرہ، یہ دو عمارتیں ہیں اس پہاڑی پہ بنی ہوئی. ایک ہے مسجد اقصی جس کا ڈوم لیڈ کلر کا ہے، سرمئی رنگ کا ہے، وہ مسجد اقصی ہے. اور دوسرا ہے ایک عمارت جس کا ڈوم گولڈن کلر، وہ سونے کا بنا ہوا، اسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں. ہاں، وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول جب آسمانوں پر گئے تھے تو مسجد اقصی سے جہاں ان کی اونٹنی اوپر آسمانوں کی طرف چڑھی تھی، اس مقام پر مسلمان خلفاء نے ایک عمارت بنا دی تھی، اور اس کا جو وہ ڈوم تھا اسے سونے سے بنایا تھا، سنہری وہ چمک رہی ہو. اکثر لوگ فوٹو دیکھتے ہیں اسے مسجد اقصی سمجھتے ہیں، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی سرمئی رنگ کی ہے دو. اب یہ دو مسلمانوں کے مقدس چیزیں جو ہیں اس پہاڑی پہ موجود ہے. اب اگر انہوں نے وہاں اپنا یہ معبد خانہ حضرت سلیمان کا تیار کردہ دوبارہ بنانا ہے تو وہ پہلے صاف گرائیں گے تو پھر تعمیر کریں گے نا. اب اگر وہ گراتے ہیں تو پھر یہ مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے. اب اس پہ پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کمپرومائز کریں، عرب خون اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اگرچہ عرب کے حکمران جتنے بھی ہو گئے ہوں مغرب پرست، لیکن عام عوام میں ابھی عربی خون ہے اور مسلمان ہیں. وہ اس طرح کا نہیں ہے معاملہ، وہ خون تو دے دیں گے سارے لیکن یہ قبول نہیں ہو. ویسے ہم بھی جو بھی مسلمان ہیں وہ یہ برداشت نہیں کریں گے، تو اسی لیے وہ ابھی ڈرتے ہیں، وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ابھی ایمان ان کا زندہ ہے، مر گیا، کتنا ہے، کتنی ریزسٹنس ہوگی. یہ ادھر ادھر سے کہیں خاکے چھاپ دیے، کہیں کچھ اور کر دیا کہ ان کا وہ تھوڑے دیکھتے رہیں ان کی نبض کیسی چل رہی ہے، اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے غیرت شیرت. تو جس دن انہیں لگے گا کہ اب یہ ہو گئے ہیں، بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو بہت سے کام کرتے رہتے ہیں ایسے، تو وہ اگر کریں گے تو پھر وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال جی آپ لوگ بالکل نہیں ٹائم سے تیز نہیں چل رہے. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت چلے لے کر اپنے لشکر کو، اپنے لشکروں کو طالوت لے کر جدا ہوئے. کچھ نے تو انکار کر دیا تھا قتال کا، جو باقی بچ گئے تھے وہ انہیں لے کر ساتھ چلے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ تمہیں آزمائے گا ایک دریا کے ساتھ، تمہاری اب اللہ نے آزمائش کرنی ہے دریا کے ذریعے. خود میں نے بتایا قرآن میں جہاں نہر آتا ہے وہ ہماری نہر نہ سمجھا کریں، وہ نہر دریا ہوتا ہے مراد. اور یہ دریائے جارڈن ریور، دریائے اردن جسے کہتے ہیں، جس کا رخ موڑ لیا یہودیوں نے. آپ تو ختم ہو رہا دریائے اردن. اب وہی ہے نا کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب پہلا قافلہ یاجوج ماجوج کا گزرے گا سی آف گیلیلی سے کہ اس میں پانی ہوگا، جب آخری قافلہ گزرے گا اس میں پانی نہیں ہوگا. اس سمندر میں دریائے اردن گرتا تھا، اس رخ ہی موڑ لیا، اب وہ 20-25 میٹر پانی نیچے چلا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت حقیقت ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا کے ساتھ. فمن شرب منہ فلیس، جس نے اس دریا میں سے پانی پی لیا وہ میرا اس سے کوئی تعلق، وہ میرا صفائی نہیں ہے، میرا ساتھی نہیں. ومن لم یطعمہ فإنہ، ہاں جس نے جو نہیں پیے گا وہ ہوگا میرا ساتھی. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں برل ایک چلو بھر اگر وہ لے کر کوئی گھونٹ ایک آدھا بھر لے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدھا گھونٹ اگر کسی نے لے لیا چلو میں لے کر تو وہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس نے وہ بالکل پیاسے آدمی جیسے پانی پیتے ہیں اس طرح جس نے پیا تو وہ میری فوج میں اس کا کوئی. یہ انہوں نے آزمایا اپنی فوج کو کہ یہ بات مانتی ہے کہ نہیں. آرمی کا ڈسپلن ہی ہوتا ہے لسن اینڈ اوبے کا. اگر آرمی بات ہی نہیں مانے جرنیل کی تو وہ جہاد میدان میں کیا لڑے گی. تو یہ پہلے آزمایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی آزمایا تھا غزوہ بدر سے پہلے کہ دیکھو بتاؤ، ایک قافلہ جنوب سے آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس ہے، اور ایک قافلہ شمال کی طرف سے، وہ بتاؤ کہاں جائیں. کچھ لوگوں نے کہا جو ذرا تھوڑے بھائی ادھر ہی چلتے ہیں قافلہ لے ادھر. کچھ جو باہمت انہوں نے کہا جو آپ کا فیصلہ ہو، ہم تو آپ کے حکم کی تعمیل کریں. تو یہ جرنیل آزمائش تو کرتا ہے تاکہ مورال چیک کرے کتنا ہے لوگوں میں. فشربوا منہ، تو پھر بہت سو نے پانی پی لیا. الا قلیلا منہم، بس تھوڑے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. فلما جاوزہ، پھر جب وہ دریا کے پار اترے، ہوا طالوت والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ اہل ایمان جب دریا کے پار اترے تو قالوا، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے. ہم تو تھوڑے سے بچ گئے،
جالوت گولیٹ انگلش میں اس کا نام مذکور ہے تورات میں، اور یہ جو طالوت ہے ان کا نام ساؤل ہے، SAUL، ساؤل۔ اب اللہ جانے ان کا وہ اصل نام ہے جو تورات میں آیا ہے یہاں طالوت، یا ایک اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ طالوت وہ بڑے لمبے قد سے تھے، بڑا قد آور ان کا جسم تھا طالوت کا، اللہ نے کہا بھی ہے جسم بہت، طاقت اس کو اللہ نے دی، تو ہاں ہم مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی طول قامت کی وجہ سے لفظ طالوت یہ لے لیا گیا ہو، کہ یہاں صفاتی نام آ گیا ہو، تورات میں اصل نام آیا ہو۔ یہ ہے کہ تورات بھی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آئی، لیکن اس میں انہوں نے تحریف کر دی، چیزیں بدل دی۔ ہم قرآن کے مقابلے میں اسے حجت نہیں بنائیں گے بالکل بھی۔ ہمارے سامنے یہ طالوت کا لفظ آیا ہے، نام اس کا ہم طالوت کہتے ہیں، لیکن تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں جو ساؤل آیا ہے ہو سکتا ہے وہ اصل نام ہو، یہ ان کا صفاتی نام ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا یہی نام میں بتایا۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت کا سامنا کرنے کی اور اس کے لشکروں کا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے کہا جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، ڈرو مت، اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے ایسے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا، جب وہ ظاہر ہو گئے، سامنے آ گئے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے، جب آمنے سامنے آ گئے دونوں فوجیں، تو قالو، پھر انہوں نے دعا کی۔ یہ دعا دراصل مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ تم بھی یہ دعا کیجئے گا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہمارے اوپر انڈیل دے صبر کو، گھڑوں پانی ڈال دینا کسی پہ، انڈیل دینا ایک چیز، اتنا کہ پانی نکل جائے ساتھ۔ ربنا افرغ علینا صبرا، تو ہمارے اوپر بارش برسا، کس چیز کی؟ صبر کی۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جمائے رکھ۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوتا، اور داود نے قتل کیا جالوت کو۔ اب یہ دیکھیں، حضرت داود حضرت موسیٰ کے کافی بعد آئے ہیں، زبور کتاب جو بہت بعد ہے تورات کی، پہلی آسمانی کتاب تورات، پھر اس کے بعد زبور، پھر انجیل، پھر قرآن۔ وقتل داود جالوتا، داود نے قتل کیا جالوت کو۔ جالوت بڑا زوراور آدمی تھا، بہت مضبوط، بہت طاقتور، بہت جسیم، اور یہ واقعہ تورات میں تفصیل سے مذکور ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو یہ جب سامنے آئے، بلکہ وہ جو جالوت تھا ایک تو زور والا بہت تھا، اور دوسرا اس نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ بالکل زرہ پوش تھا، آہن پوش، غرق آہن، لوہے میں ڈوبا ہوا، صرف اس کی دیکھنے والی جو آنکھیں تھیں وہاں صرف سوراخ تھے، باقی لوہا۔ اس نے چیلنج کیا، کوئی آئے میرے مقابلے میں، ادھر سے کوئی نکل ہی نہیں رہا تھا۔ حضرت داؤد گڈریا تھے، بھیڑیں چرانے والے، بھیڑیں چرایا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک گوپیا سا تھا، ایک گول۔ یہ بھیڑیں چراتے ہوئے اکثر جب وہ بھیڑوں کو نقصان پہنچانے شیر آ جاتے تھے تو یہ وہ گوپیے میں پتھر رکھ کے اسے گھما کے یوں مارا کرتے تھے کہ وہ یعنی جہاں پہ آپ چھوڑیں گے تو اسی فورس سے پتھر جائے گا نا، تو وہ گھما کے جب چھوڑتے تھے پتھر کو اس سے، تو وہ ان کا نشانہ بڑا مضبوط تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں اس پتھر سے۔ اچھا، وہ حضرت داؤد کا نہیں تھا پھینکا ہوا وہ، ہاں جی۔ تو بہرحال حضرت داؤد نے وہ بکریاں چراتے ہوئے وہ بھی کہیں وہیں پر آ گئے جہاں دے لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تو پھر پوچھا سارا معاملہ، بھائی کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ ساری بات لوگوں نے کسی نے کسی بتا دی کہ یہ، تو انہوں نے کہا اس نامختون کا میں معاملہ کرتا ہوں۔ صحیح، نامختون بہت بڑی گالی تھی اس وقت میں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو، وہ نامختون کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ تو یہ جو بنی اسرائیلی تھے یہ تو ملت ابراہیمی پہ تھے، اس میں تو ختنہ تھا،
تو وہ جو دوسرے تھے وہ ختنہ نہیں گئے، انہوں نے کہا اس نامختون کا میں کام تمام کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہ اپنے گوپیے میں رکھ کے اور پتھر گھما کے مارا، اور ان کی آنکھ والے اسی سوراخ میں اندر گھس کے پیچھے بھیجا کو پھاڑ کر نکل گئے۔ قتل داود جالوتا، داؤد نے قتل کیا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے کیا دے دی؟ بادشاہت دے دی۔ وہ بھی اس طرح دی کہ طالوت نے اپنی بیٹی دے دی ان کو، اسی سپہ سالار نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، بادشاہ بن۔ پھر اس نے طالوت نے آگے وراثت میں بادشاہت بھی کس کو دی؟ اپنے اسی داماد کو دی۔ اس طرح اللہ نے اس کو ملک دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، والحکمت، حکمت دی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے اور سکھایا جو چاہا۔ آپ جانتے ہیں لوہے کو مولڈ کرنا، زریں بنانا، یہ حضرت داؤد کو اللہ نے سکھایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اللہ اگر اسی طرح دفع نہ کرتا رہے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو پھر زمینوں میں فساد رہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب بھی کوئی فرعون اٹھتا ہے، ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون کے سامنے اللہ موسیٰ کھڑا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گروہ ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اسی انسانوں کا دوسرا گروہ ان کے مد مقابل اٹھتا ہے، ان کو تہہ تیک کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا رہے تو زمین میں تو فساد ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ ہیں اللہ کی آیات۔ یہ قول حضرت جبرائیل کی طرف پھر منسوب کیا جائے گا کہ جو اللہ کے رسول کو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ہیں رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ تفضیل رسول تو قرآن سے ثابت ہے کہ بعض رسول کسی بعض پر فضیلت رکھتا ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے، جزوی اعتبار سے، کسی پہلو سے کوئی افضل، کسی پہلو سے کوئی افضل، لیکن تمام انبیاء پر کلی طور پہ فضیلت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفریق رسل یہ کفر ہے، رسولوں میں تفریق کرنا کفر ہے، تفضیل ثابت ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور کئی دوسرے جن کے رتبے اللہ نے بعض اعتبارات سے اور بلند کر دیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی البینات، واضح روشن دلائل، معجزے، سرتا پا معجزہ تھے وہ شخصیت۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی تھی روح قدس کے ساتھ۔ معجزے ظاہر ہے نبی خود تو نہیں دکھاتا، تو ہم نے اس کی تائید کی تھی روح قدس کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، من بعدہم، من بعد ما جاءتہم البینات، اپنے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد یہ آپس میں لوگ نہ لڑتے۔ یہودی آپس میں لڑ رہے ہیں، بنی اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی یہودی ایک طبقہ دوسرے طبقے سے، کبھی یہودی نصرانیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان لائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کفر کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائیاں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ دو رکوع ختم ہو گئے جو بنی اسرائیل کے متعلق تھے۔ اب آگے آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اب پھر مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ ایک تو جہاد والا معاملہ تمہارے سامنے آ چکا، تیار رہو، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور صرف جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آنا کافی نہیں، پیسہ بھی لگانا پڑے گا، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ میں بار بار آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ دوسرے حصے میں 4 مضامین ہیں جو بار بار ایک دوسرے کے اندر وہ 4 لڑیاں ہیں جو گتھی ہوئی ہیں، 2 شریعت کی عبادات اور معاملات، اور 2 جہاد کی، جہاد بالنفس قتال جس کی آخری شکل، اور جہاد بالمال، خرچ کرو، انفاق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کر دو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہے،
نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہی تو ظالم ہے۔ یہاں کافر اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، لفظی معنوں میں ہے کہ اللہ کا حکم ہے انفاق کرنے کا، جو اس حکم کو نہیں مان رہا وہ کافر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہ آیت آ گئی، میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ ان 4 مضامین تو یہ مسلسل چل رہے ہیں، لیکن اس میں بیچ میں بڑی بڑی آیتیں آ رہی ہیں جو گویا کہ ایک خوبصورت پھول ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے، اللہ تعالیٰ کے علم کے۔ تو پھر پہلی آیت آئی تھی آیت الآیات، دوسری تھی آیت البر، تیسری تھی آیت الاختلاف، اب چوتھی کا نام تو اور کسی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا آیت الکرسی، اینڈ ہی سیدۃ الآیات، تمام آیات کی سردار۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ آیت توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عظیم ترین آیت ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ توحید ہی کے موضوع پر ایک چھوٹی سورت ہے، سورۃ الاخلاص، وہ بھی جامع ترین سورت توحید کے موضوع پر، اور جس کو اللہ کے رسول نے ثلث قرآن کہا، 1/3 قرآن، اس کے گویا کہ یعنی قرآن مجید کی 1/3 اللہ کی توحید پر مبنی، اللہ کی گویا کہ 10 سپاروں میں کیا چیز آئی ہے، تو جو گویا ایک سورت اخلاص پڑھ لے اس نے وہ 10 پارے پڑھ لی۔ لیکن اللہ کی توحید ذاتی اعتبار سے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے وہ ہے سورت اخلاص، لیکن اللہ کی صفات کے اعتبار سے بالخصوص وہ ہے سورہ آیت الکرسی، عظیم ترین آیت توحید کے موضوع۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ الحی، وہ از خود زندہ ہے، اس کی زندگی کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، از خود زندہ جاوید ہستی، اس کے علاوہ باقی ہر شے کی زندگی مستعار ہے، اس کی زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، ذاتی ہے، باقی سب کی مانگی ہوئی۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار۔ اللہ کی حیات از خود زندگی کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ القیوم، اور باقی جتنی زندگیاں ہیں کائنات میں وہ قائم اسی کی وجہ سے۔ جیسے سورۃ اخلاص میں ذہن میں لائیں، اللہ اپنی ذات میں احد ہے، باقی تمام مخلوقات کے لیے صمد ہے، یہ از خود الحی ہے، باقی کائنات کی تمام چیزیں قائم کس کی وجہ سے؟ القیوم کی وجہ سے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کوئی اونگ لیتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے، بادشاہ کنگڈم اسی کی ہے، راج اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ یہ بڑا خوبصورت اللہ، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، مسلمان اس کو سمجھے تو صحیح، جو غلط آسرے ذہنوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اسی سورۃ بقرہ کے اندر کیٹاگوریکل ڈینائل آیا ہے شفاعت کا، کیٹاگوریکل ڈینائل، 3 دفعہ کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، ہے ہی نہیں سفارش۔ 4تھی دفعہ آ رہا ہے کہ ہے، لیکن کس انداز میں آیا ہے وہ دیکھ، کون ہے جو سفارش کرے گا اللہ کی؟ ہاں مگر اسی کی اجازت سے۔ یہ بھی انداز دیکھیے، سورۃ بقرہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، نہیں قبول کی جائے گی کوئی سفارش۔ اور پھر یہی آیت آئی ہے آگے 16ویں رکوع میں، 15ویں رکوع میں، اس کی دوسری آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ اور یہ سورۃ آیت الکرسی سے پچھلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، ابھی پڑھی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی سفارش نہیں۔ 3 دفعہ انکار کیا سفارش کا، اب 4تھی دفعہ کہا کہ سفارش ہے، لیکن کیسے؟ اس کی اجازت۔ بھلا یہ کوئی سفارش ہوتی ہے بتائیے کسی کی اجازت سے؟
آپ آج کل ہم جانتے ہیں دنیا داری کا رواج ہے، صفات ہم سفارشیں کرواتے ہیں، تو آپ کسی افسر سے سفارش کروانی ہو، آپ نے کسی کی، فرض کریں آپ نے کسی کی سفارش کسی افسر سے کروانی ہے نوکری کے سلسلے میں، ذرا کہیے گا جی تھوڑا ادھر وہ مجھے رکھ لیں۔ اب آگے جس کی سفارش آپ کروا رہے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اگر اجازت نہ دے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، تو آپ سفارش کروائیں گے؟ اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے تو کر ہی نہیں۔ سفارش ہمیشہ اس کی کروائی جاتی ہے جو تگڑا بندہ ہو، یار اس کی کہی گئی بات رد، یہ اس نے کہہ دیا تو ہو جائے گی، کیونکہ اگلا اس کی بات موڑ نہیں سکتا۔ یہ کون سی سفارش ہے؟ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہاں وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفاعت باطلہ کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے وہ نہیں ہے، وہ شفاعت حقہ کیا ہے، کن کے لیے شفاعت ہے، کیسے ہے، اس کی اب ڈیٹیل کا ظاہر ہے وقت نہیں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے۔ سفارش تو آپ کرتے ہیں نا کہ نہیں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بندہ اچھا ہے، یا یہ ہے کہ نہیں آپ کو اس کی اصل چیزیں نہیں پتہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سفارش کرتے وقت تو یوں کہا جاتا ہے، اللہ کو کسی کے بتانے کی کیا، وہ جانتا ہے سب کچھ، جو ان کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء، اور ان کا یہ حال ہے کہ اس کے علم کا اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا یحیطون بشیء الا بما شاء، مگر وہ جو کچھ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، پھیلی ہوئی ہے اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں۔ اس کے بھی دو معنی ہوں گے، یا تو آپ کرسی کا معنی کریں اقتدار، اس کی طاقت، اس کا حکم، اس کی اتھارٹی، وہ پھیلی ہوئی ہے زمین و آسمان پر، یا واقعتاً اللہ کی کوئی کرسی ہو جیسے وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، آیت متشابہات ہوگی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ تھکتا نہیں ہے، حفاظت آسمان و زمین کی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔